آیت نمبر ہے 37. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا. كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. حضرت مریم علیہ السلام اور ان کے خاندان کا تذکرہ ہے. ان کی والدہ نے منت مانی تھی اشاعہ بنت فاؤس، ان کی والدہ کا نام تھا، اور والد کا نام تھا عمران ابن ماسان، عمران بن ماسان. اشاعہ بنت فاؤس. انشاءاللہ چند دن میں نے وہ چھوٹا کمپیوٹر منگوایا ہے نا، یہ سب چیزیں ادھر ہی دکھائیں گے، پروجیکٹر پہ آسانی ہو جائے گی، وقت بھی بچے گا، آسانی بھی رہے گی انشاءاللہ. تو منت مانی کہ اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے بیٹا دیا تو وہ اللہ کی دین کی خدمت کے لیے کیا ہے؟ وقف ہے. منت مانی تھی، امید سے بھی ہو گئی، بچہ بھی مل گیا، لیکن وہ بچی تھی. یہ انہوں نے کہا کہ یہ تو میں نے بچی دینی ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ، یہ تو ہے بچی لیکن یہ عام اس کی طرح نہیں ہے، یہ بہت اونچی شان والی ہے. فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ، پس قبول کیا ان کو. فتقبلا، فا کے معنی پس، تقبلا اللہ تعالیٰ نے قبول کیا ہا حضرت مریم کو، بقبول حسن اچھی طریقے سے قبول کرنا، اچھی طرح قبول کرنا. وَأَنبَتَهَا نَبَاتًا، اور ان کو بڑھایا، نباتن حسنن اچھی طرح بڑھانا. کہتے ہیں ایک عام اصول کے مطابق جو بچے کی نشو و نما ہوتی ہے اپنی عمر کے، اس سے بچہ آگے بڑھتا ہے. حضرت مریم کی اللہ تعالیٰ نے بڑی تیزی میں بس کئی سال میں جوان ہو گئی، چند سال میں جوان ہو گئی، یعنی بہت جلدی اللہ تعالیٰ نے ان کی عمر میں اللہ تعالیٰ نے بہت جلدی بڑی ہو گئی. وَأَنبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا کا یہ مطلب ہے ان کو بڑھایا، اچھی طریقے سے بڑھانا. وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا، اور ان کا کفیل بنایا اللہ تعالیٰ نے زکریا علیہ السلام کو. کفیل، کفیل کے معنی ذمہ دار، نگران، نگرانی کرنے والا، تربیت کرنے والا. کفلا، اور کفیل بنایا اللہ تعالیٰ نے ان کا زکریا علیہ السلام کو. تفصیل آگے آ رہی ہے. کلما دخل علیہا، اب وہ جو بھی کا منت تو مانی تھی نا. اب اس زمانے کی کیا ترتیب تھی؟ اس زمانے میں یہ تھا ان کے ہاں کہ مسجد اقصیٰ یہ ان کا مرکزی وہ تھا، ایک مرکز روحانی دینی اور اعتبار سے. تو وہاں جگہ بنی ہوتی تھی، اور یہ تھی بھی اپنے خالو کے زیر تربیت، کفالت، تو وہیں ان کے ساتھ الگ رہتی تھی. گھر ہوگا ان کا ہے جو بھی ہے گھر تک ان کی، اس لیے کہ حضرت مریم کی والدہ، حضرت مریم کی والدہ اشاعہ بنت فاؤس، اور حضرت زکریا علیہ السلام کی اہلیہ حنہ بنت فاؤس، یہ دونوں بہنیں تھیں. تو اپنی خالہ کے پاس وہ رہتی تھی، جو بھی ترتیب ہے اس کے مطابق.
اب وہ کہتے ہیں یہاں پر جب بھی زکریا علیہ السلام ان کے پاس داخل ہوتے تھے، جب بھی دیکھتے تھے، کلما دخل علیہا زکریا المحرابہ، جب بھی داخل ہوتے تھے ان پر زکریا علیہ السلام المحرابہ، کمرے میں، محراب سے مراد یہاں پر کمرہ ہے، کمرے میں، وجد عندها رزقا، پاتے تھے ان کے پاس رزق، پھل ہے وہاں، حالانکہ موسم نہیں ہے کسی پھل کا، بغیر موسم کے پھل سامنے سیب پڑے ہوئے، پتہ نہیں جو بھی چیزیں ہیں پھل وغیرہ سامنے پڑے ہوئے، حیران ہو جاتے تھے۔ قال، حضرت زکریا علیہ السلام نے فرمایا، یا مریم، اے مریم، انا لک ھذا، یہ پھل آپ کے لیے کہاں سے آیا؟ قالت هو من عند اللہ، فرمانے لگی اللہ تعالیٰ کی طرف سے، قالت من عند اللہ، اللہ کی طرف سے، ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ تعالیٰ رزق دینے پر جب آتے ہیں دیتے ہیں بغیر حساب کے۔ پھر یہ دیکھا انہوں نے۔ اب زکریا علیہ السلام کی عمر ہے 120 سال کی، 120 سال، اور ان کی اہلیہ کی عمر 90 یا 99 سال ہے، 90 یا 99 سال، اولاد کوئی نہیں۔ یہ نہیں وہ اللہ کے نبی تھے، یہ ہم نہیں کہہ سکتے، لیکن دیکھیں اللہ کا نبی بھی اسباب کا منکر نہیں ہوتا، بات کو تھوڑا سمجھنے کی کوشش کرے۔ توکل ہے نا، توکل اسباب کے بغیر توکل نہیں ہوتا۔ اسباب جب وجود میں آتے ہیں، اسباب کو آدمی اپناتا ہے، نتیجہ اللہ پہ چھوڑتا ہے، اس کو توکل کہتے ہیں۔ اونٹ کو باندھ دو، پھر اللہ پر چھوڑو حفاظت۔ آپ نے گاڑی باہر کھڑی کر دی اور اس کو چابی اس میں رکھ دی، چھوڑ دی، اور وہیں کھڑی ہے، کہتے ہیں اللہ پر توکل ہے، اس کو توکل نہیں کہتے ہیں، اس کو تعطل کہتے ہیں۔ تعطل کسی چیز کو بیکار چھوڑ دینا تعطل ہے، توکل نہیں۔ توکل یہ ہے آپ گاڑی ذرا مناسب سنجیدہ جگہ میں کھڑی کریں، اس کو تالا وغیرہ لگا دے، سب بند کر دے، آ جائے اور اللہ پر چھوڑیں، جو بھی کوئی بھی چیز ہو۔ اسی طریقے سے یہ ہے توکل۔ آپ کے پاس کسی بھی چیز میں آپ کوئی کام کرتے ہیں، آپ اسباب اپناؤ، جو اس سے متعلق اسباب ہے، اسباب آپ نے اپنائے، اب نتیجہ اللہ پہ چھوڑو، پھر اللہ کی مرضی۔ بسا اوقات ہم اپنی زندگی میں کئی واقعات دیکھتے ہیں کہ اسباب کے ہوتے ہوئے بھی کام نہیں ہوتا، اسباب بھی ہم اپنا لیتے ہیں، سب کچھ کر لیتے ہیں، پھر بھی ہمارا کام نہیں بنتا۔ وہ ایسے میرے کئی بار یا نہیں، اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ بغیر اسباب کے اللہ تعالیٰ کوئی صورت پیدا فرما دیتے ہیں، اس لیے کہ اسباب ہمارے ہاتھ میں ہوتے نہیں ہیں اس وقت۔ ایسے بھی کئی واقعات ہیں، کبھی آپ کے ہاتھ میں اسباب نہیں، آپ چاہتے ہیں کہ میرا فلاں کام ہو جائے، لیکن اس تک پہنچنے کا جو راستہ ہے وہ آپ کے پاس نہیں ہے، اللہ تعالیٰ صورت بنا دیتے ہیں۔ یہ اللہ کے معاملات ہیں۔ توکل کی تعریف کیا ہے؟ توکل اس کو کہتے ہیں کہ خنجر تیز کر اپنا، پھر اس خنجر کی تیزی کو مقدر کے حوالے کر، پھر اللہ پر چھوڑو کہ اب جو اللہ کی مرضی ہے کریں گے تو ہو جائے گا۔ ابراہیم علیہ السلام نے بھی چھری تیز کی، بیٹے کو لے گئے، لٹایا، چھری پھیری، لیکن اسباب ہے یا نہیں؟ سب ہوا نہیں ہوا نا، اسباب کے ہوتے ہوئے بھی کام نہیں ہوا۔ تو یہ اصل چیز ہے، اس کو تھوڑا سا سمجھ، یہ توکل ہے۔ کبھی اس کا غلط وہ نہیں لینا چاہیے، اس سے بھی دین کا وہ ہوتا ہے، بس اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اللہ پر بھروسہ ہے، اللہ کرتے ہیں، یہ ایک سوچ بن جاتی ہے۔ لیکن جو لوگ یہ باتیں کرتے ہیں نا وہ خود کمزور ہوتے، پھر اللہ تعالیٰ پر توکل ہے کہتے ہیں، اللہ پر توکل تو کا تو یہ مطلب بالکل نہیں ہے۔ اب زکریا علیہ السلام دیکھیں اللہ کے نبی ہے، توکل کے مطلب کو سمجھتے ہیں، سب چیز دیکھا، جب یہ واقعہ دیکھا کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ تو اصول تو یہ ہے، اسباب اپناؤ، نتیجہ اللہ پہ چھوڑو۔ جو اللہ تعالیٰ بغیر موسم کے پھل دے سکتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ بغیر موسم کے اولاد بھی دے سکتے ہیں۔ دیکھا یہ نتیجہ اخذ کیا، اس لیے کہ بیوی کی عمر جو ہے وہ
آخری حد کو پہنچ چکی ہے. اب ایک عمر آتی ہے اس کے بچوں کی امید نہیں ہوتی، اور خود اپنی عمر بھی جو ہے وہ بالکل زیادہ ہو چکی ہے، اب امید نہیں ہے. لیکن جب انہوں نے یہ واقعہ دیکھا، یہ واقعہ پہلے بھی وہ یہ ان کا یہ اللہ تعالیٰ دے سکتے ہیں، لیکن ایک سامنے کیفیت سامنے آ گئی نا، باقاعدہ آنکھوں کے سامنے ایک چیز آ گئی. فرمایا اب بغیر موسم کے اللہ تعالیٰ جو ہے تو اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ اولاد بھی دے سکتے ہیں. اب دعا کی اولاد کو ہونا لے کا اس مقام پر جب بغیر پھل کے موسم کے انہوں نے پھل دے کے ہونا لے کا، وہاں پر دعا پکارا حضرت زکریا علیہ السلام نے اپنے رب کو، دعا کی اپنے رب سے. قالا فرمانے لگے ربی اے میرے رب، ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، عطا کیجیے مجھے اپنی طرف سے اولاد طیبۃ صالح ستھری. طیبہ کے کیا معنی؟ صاف ستھری. تو صاف ستھری کا کیا مطلب؟ نیک اور صالح، نیک صالح اولاد دے. انک سمیع الدعاء، بے شک آپ دعا کو سنتے ہیں. فنادته الملائکۃ، پس پکارا ان کو فرشتے نے. الملائکہ یہ جن سے، اس سے مراد جبریل علیہ السلام ہے. ویسے ملائکہ جمع کے لیے استعمال ہوتے ہیں ملائکہ کا لفظ، لیکن یہاں دو واقعات حضرت مریم کے واقعے میں، زکریا علیہ السلام کے واقعے میں، اس سے مراد صرف جبریل علیہ السلام ہے. پس پکارا ان کو فرشتے نے، جبریل علیہ السلام نے. وہ ہوا قائم، اور وہ کھڑے تھے. یہ ابھی نہیں، دعا کی چلے گئے، مسئلہ ختم ہو گیا. کچھ وقت کے بعد کھڑے تھے، نماز پڑھ رہے تھے اپنے کمرے میں. جبریل علیہ السلام نے آواز دی. فنادته الملائکۃ، فرشتے نے ان کو پکارا. وہو قائم، اور حضرت زکریا علیہ السلام کھڑے تھے. فی المحراب، کمرے میں. یصلی فی المحراب، نماز پڑھ رہے تھے کمرے میں. نماز. ان اللہ یبشرک بیحییٰ، بے شک اللہ تعالیٰ نے آپ کو خوشخبری دیتے ہیں یحییٰ علیہ السلام کی. نام بھی رکھ دیے ساتھ، یحییٰ علیہ السلام کی خوشخبری دے رہے ہیں. مصدقا، جو تصدیق کرنے والے ہوں گے، مصدق ہوں گے. مصدق تصدیق کریں گے. کن کی تصدیق کریں گے؟ بکلمۃ من اللہ، اللہ تعالیٰ کے کلمے کی تصدیق کریں گے. اللہ تعالیٰ کے کلمے سے مراد ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام. دونوں کا زمانہ ایک ہے، تقریباً دونوں کی عمر ایک ہے. ہم عمر ہے، قریب ہے. ایک دوسرے کے خالہ کے بیٹے ہیں دونوں. تو کہتے ہیں بکلمۃ من اللہ، اللہ تعالیٰ کے کلمے کی تصدیق کریں گے عیسیٰ علیہ السلام کی. اس لیے کہ وقت کے نبی عیسیٰ علیہ السلام تھے، اپنے وقت میں تصدیق کریں گے. یہ بھی نبی تھے. وسیداً، اور سردار ہوں گے. وحصوراً، اور اپنے آپ کو گناہ سے روکنے والے. حصور اس کو کہتے ہیں کہ جو جوان ہو، شادی نہ کرے اور اپنے آپ کو گناہ سے بالکل پاک صاف رکھے. حصوراً، وحصوراً، اور اپنے آپ کو روکنے والے ہوں گے گناہ سے. ونبیًا، اور نبی ہوں گے. من الصالحین، نیک لوگوں میں سے ہوں گے. یہ سب صفات بھی ساتھ بائیں، نام بھی رکھ دیا، خوشخبری بھی سنا دی، اور ان کی صفات بھی بیان فرما دی. سردار، سید سردار کو کہتے ہیں. قال زکریا علیہ السلام فرمانے لگے ربی، اے میرے رب، انا یکون لی غلام، کہاں سے ہوگا میرے لیے لڑکا. غلام کا لفظ جب عربی میں استعمال ہوتے تو اس کے مطلب ہے لڑکا. اردو میں غلام کو کہتے ہیں نا، وہ الگ ہے، لڑکا. وقد بلغنی الکبر، وقد بلغنی الکبر، اور تحقیق مجھے پہنچ چکا ہے بڑھاپا. الکبر، بڑھاپا. وامرأتی عاقر، اور میری بیوی جو ہے وہ بانجھ ہے. امید تو ہے نہیں بظاہر، کیسے ہوگا یہ؟
ایک کیفیت کو آدمی معلوم کرتا ہے نا. ایک انسان خود بھی جب بغیر کسی اسباب کے کوئی کام ہوتے کہ بھائی یہ کیسے ہوا، اتنی چیزیں پوچھتے ہیں. قال حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ بھائی میرا کام تو خوشخبری دینا تھا، میں تو ڈیوٹی کا مکلف آدمی ہوں، اپنی ڈیوٹی سناتا ہوں. کذالک اللہ یفعل ما یشاء، اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کرتے ہیں جو چاہتے ہیں. قال حضرت زکریا علیہ السلام نے فرمایا رب، اے میرے رب، اجعل لی آیتن، بنا دیجئے میرے لیے کوئی نشانی، میرے لیے کوئی نشانی مقرر کر دیجئے. یعنی مجھے کیسے پتہ لگے گا جب میرا بچہ ہوگا، بچہ ہونے کے قریب ہو اور میری بیوی جو ہے وہ امید سے ہو بچہ ہونے والا ہو، تو مجھے کیسے پتہ لگے گا کہ مطلب بچہ پیدا ہونے والا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا قال آیتک، اللہ نے فرمایا تیری نشانی یہ ہے اللہ تکلم الناس ثلاثۃ ایام، یہ کہ تو گفتگو نہیں کر سکے گا. تکلم، کلم یکلم، تکلم، آپ بات نہیں کر سکیں گے لوگوں سے ثلاثۃ ایام، 3 دن تک، الا رمزن، مگر اشارے سے. جب بچے کا وقت آ جائے، دنیا میں آنے کا وقت، تو آپ بول نہیں سکیں گے، بس زبان نہیں چلے گی. اب یہ نشانی ہے کہ اب بچہ ہونے والا ہے. اور پھر اس وقت کیا کریں؟ اب وذکر ربک، اور یاد کیجئے اپنے رب کو کثرت سے. وذکر ربک، اپنے رب کا ذکر کیجئے کثرت سے. گاڑی نمبر ہے Z9128. اکثر یہ گاڑی غلط جگہ پر کھڑی ہوتی ہے، برائے مہربانی صحیح جگہ میں پارکنگ کر لیا کریں. شکریہ. یہ روڈ ہے 9128 آپ کی کہاں کھڑی ہے؟ اس کو اوپر اس کے اوپر لگا دیا کرو، وہ جو جگہ بنی، ہاں اوپر لگا دیا کرو. ابھی ہم آپ کا انتظار کر رہے ہیں، اس کو ٹھیک کر لیں. ہم تھوڑا آپس میں باتیں کر لیتے ہیں آپ کے آنے کا. لیکن ویسے اتوار کے دن ہمارے ہاں ہوتا ہے نا، اتوار کے دن بہت بڑا مجمع ہوتا ہے الحمدللہ. وہ سب کو باقاعدہ سے ایک گاڑی بھی باقاعدہ ہمارے ساتھ ہی چیک کر رہے ہوتے ہیں، ایسے ہی کھڑی کرتے ہیں. ہاں تو وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اکثر یہ گاڑی آپ اس کو بالکل ایک طرف کھڑی کریں یا اوپر کھڑی کر دیا کریں. نہیں ثواب تو ہے، لیکن یہ نہیں کہہ رہی ہے. حصوراً اس کو کہتے ہیں کہ ایک آدمی کی طبی ضرورت تو ہے نا، یہ اپنی خواہش پوری یا غلط یا ٹھیک جس طریقے، لیکن ایک طبی ضرورت تو انسان کی ہے نا اپنی خواہش پوری کرنا، جائز طریقے سے. کہ اسلام نے ہمیں پابند بنایا جائز طریقے سے، لیکن ایک انسان کو ضرورت پڑتی ہے نا، زندگی کا حصہ ہے نا. کہتے ہیں ان کی صفت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اس حوالے سے بالکل ذہن اور ہر اعتبار سے پاک صاف رکھا ہے. طبی ضرورت وہ سب انبیاء کا ہوتا ہے، لیکن بعض لوگوں کی ایک خاص خصوصیت ہوتی ہے. تو قرآن نے ان کی خصوصیت حصوراً کے معنی جوان ہوں گے بالکل، اس لیے کہ ان کو جوانی میں شہید کیا تھا یہود نے، بالکل جوان تھے ان کو شہید کیا. ان کے والد کو بھی شہید کیا تھا، زکریا علیہ السلام کو بھی، دونوں کو شہید کیا تھا. تو حصوراً کا مطلب یہ ہے کہ جوان ہوں گے لیکن کبھی کسی اور طرف جو ہے وہ میلان وغیرہ بالکل اس حوالے سے بے فکر ہوں گے. وہ ایک خصوصیت ہے حصوراً نہیں سمجھا. خصوصیت کا یہ مطلب اس اعتبار سے ہو گئی نا کہ انسان کو ایک ضرورت تو پڑتی ہے اس کی نا. جیسے ایک آدمی مثال اپنے آپ کو گناہ سے بچائے وہ الگ چیز ہے، اپنے آپ کو بتکلف بچائے، لیکن طبی میلان تو آدمی کا جاتا ہے نا اس طرف.
یہ ان کا ذہن بالکل صاف ستھرا ہوگا اس حوالے سے. نہیں، انبیاء کو بھی نہیں آتا، نہیں کہنا چاہیے وہ سب، لیکن ان کی خصوصیت قرآن نے ذکر کی. اب اس کا کیا مطلب ہے جو بھی ہے، لیکن ایک خصوصی وہ ہے کہ بالکل کبھی اس طرف ان کا ذہن نہیں. ہاں ہاں بالکل مانگ سکتے ہیں. نبی کی دعائیں، قرآن میں جو دعائیں استعمال ہوئی ہیں نا، وہ بالکل مانگ سکتے ہیں. رب هب لي من لدنك ذرية طيبة، یہ دعا مانگ سکتے ہیں، اور دعا بھی بڑی اچھی دعا ہے. رب هب لي من لدنك ذرية طيبة. بالکل دونوں مانگ سکتے ہیں. ہاں بس جو بھی اللہ سے مانگو اللہ تو دے دینا. کہ آدمی کی جائز ہوا ہے نا، کوئی ناجائز تو نہیں ہے. اللہ مجھے نارینہ اولاد دے دے. آپ کی مسجد میں ہوتا ہوگا ہر جگہ تو نہیں کیا؟ ہم تو نیک اولاد کی بات کرتے ہیں. ہم نے تو کبھی لڑکے کی دعا تو ہم نے تو نیک اولاد دے دی، یہ الفاظ استعمال کرتے ہیں. اولاد میں بیٹا بھی آتے، بیٹی بھی ہے. آپ کے مسجد والے کرتے ہوں گے. ہاں نہیں سب مانگنا چاہیے. اولاد مانگو بس. ہاں وہ بھی ہے، یہ سب دعائیں، یہ سب وہ بھی ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے. آپ میں سے کون سے ساتھی ایسے ہیں جن کی ایک بھی غیر حاضری نہیں ابھی تک؟ 1 2 3. آپ کی ہے بھائی؟ نہیں آپ کی کیسے نہیں ہے؟ بالکل کبھی ایک کلاس نہیں چھوڑی؟ کوئی نہیں. عجیب. آپ کی ہے؟ اور کون ہے؟ صبح میں کافی ساتھی ہے ماشاءاللہ. شام میں 4 ساتھی ہے. رات میں میں پوچھ رہا تھا، یہ بھی بہت زبردست ہوا ہے. چلو اس موضوع پہ بات کریں گے بعد میں. کہتے ہیں قال رب اجعل لي آیا، فرمایا اے میرے رب مقرر کر دیجئے میرے لیے کوئی نشانی. قال اللہ نے فرمایا آیتوں کا آپ کی نشانی یہ ہے اللہ تکلم الناس 3 ایام، یہ کہ نہیں کر سکیں گے آپ گفتگو لوگوں سے 3 دن، الا رمزن مگر اشارے سے، زبان خود بخود بند ہو جائے گی. واذکر ربک، اور یاد کیجئے اپنے رب کو کثرت سے. پھر اس وقت اللہ کے ذکر میں لگ جائیں. اللہ کا ذکر قلبی بھی ہوتا ہے. اللہ کا آپ کہیں کہ بھائی اللہ کا ذکر جب زبان ہی نہیں چلتی کیسے کریں گے؟ اللہ کا ذکر قلبی بھی ہوتا ہے، سوچ دماغ سے بھی ہو سکتا ہے. اللہ کو یاد کرنا، اللہ کا تصور، ذکر قلبی. واذکر ربک کثیرا وسبح، اور پاکی بیان کیجئے. بالعشی پچھلے پیر، والابکار اور پہلے پیر، صبح شام. پچھلا پیر عشی شام کے وقت میں، اور ابکار صبح کے اوقات میں. اللہ کی خوب پاکی پھر بیان کرے. 3 دن خوب پاکی بیان کرے اللہ تعالیٰ کی. یہاں تک تو ان کا واقعہ پھر حضرت مریم کی طرف اشارہ فرما رہے. وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ، اور جب فرمایا ملائکہ نے. قالت کیونکہ ملائکہ کا لفظ جو ہے نا عربی میں مؤنث ہے. اس قالت جب کہا ملائکہ نے، یہاں بھی جبریل علیہ السلام مراد ہے صرف. یا مریم، اے مریم، ان اللہ اصطفاکی، بے شک اللہ تعالیٰ نے آپ کو چنا ہے. اصطفا، مصطفیٰ، مصطفیٰ کا کیا معنی؟ چنا گیا. اللہ تعالیٰ نے آپ کو چنا ہے. وطہرکی، اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے پاک کیا ہے. کیا کیا ہے؟ کس چیز سے؟ عن مسیس الرجال، مرد کے ہاتھ لگانے سے، چھونے سے آپ کو پاک کیا.
ان کا مقام بیان کریں. لیکن یہ عجیب بات میں آپ کو بتاؤں, یہود و نصارہ آج کل دوست بنے ہوئے نا, یہ سب ملی بھگت ہے, سب اب ڈالر کو اوپر بڑھا دیے, اوپر چڑھا دیے, سارے سونے کو انہوں نے پیچھے کنٹرول کیا ہے, جب چاہے وہ ڈالر کو اوپر, یہ سب ہے. یہ دجال کے لیے ساری تیاریاں ہو رہی, لیکن یہ سارا مال حضرت مہدی کا ہے. یہ سب جتنا بھی کرے آئے گا مسلمانوں کے ہاتھ میں انجام کے اعتبار سے. اب یہ دیکھیں یہود کا کیا نظریہ ہے عیسیٰ علیہ السلام و حضرت مریم کے متعلق. نعوذ باللہ, اللہ کی پناہ. قرآن میں سورہ مریم میں آپ پڑھیں گے, کہتے ہیں کہ حضرت مریم کیا تھی؟ بدکار تھی. یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ. نہ آپ کے والد برے آدمی تھے, نہ آپ کی والدہ بدکار تھی. آپ نے کیا کیا؟ تو ایک ان کا نظریہ یہ ہے کہ وہ حضرت مریم پر تہمت لگاتے ہیں, اور نعوذ باللہ اللہ کی پناہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا نظریہ رکھتے معلوم ہے؟ وہ کہتے ہیں ولد الزنا تھے. یہ ان کی سوچ ہے, یہود عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق. اور تیسرا نظریہ ان کا یہ ہے کہ ان کو ہم نے قتل کر دیا ہے. یہ ان کی, لیکن کہتے ہیں نا وہ کتے جو ہیں وہ ملنگ کے لیے ایک ہو جاتے ہیں, ملنگ کے اسلام کے لیے ایک ہو جاتے ہیں. یہ تو یہاں پر دیکھیں وطہرک, اللہ تعالیٰ اس طرف اشارہ فرما رہے ہیں کہ یہ جو یہود کا نظریہ ہے ان کی سوچ ہے کہ وہ بدکار تھی, نعوذ باللہ, اللہ کی پناہ. اللہ تعالیٰ فرما رہے وطہرک, اللہ تعالیٰ نے آپ کو پاک رکھا ہے عن مسیس الرجال, کسی مرد کے ہاتھ لگانے سے. واصطفاکی, اور اللہ تعالیٰ نے چنا ہے آپ کو علی نساء العالمین, جہان کی عورتوں پر. جہان کی عورتوں پر چنا ہے, مطلب جہان میں کچھ لوگوں کو چنا جاتا ہے نا, ایک مستقل مسئلہ اٹھتا ہے کہ کس عورت کا مقام بہت اونچا ہے. اس میں ایک حضرت مریم بھی ہے. بس عوام کو یہ سوچ رکھنا چاہیے. عوام کو دیکھے ایک معتدل سوچ رکھو. جب علم نہ ہونا, آپ زیادہ تحقیقات میں نہ پڑھے, اردو کی کتابیں پڑھ کے کچھ مسائل ہوتے ہیں علمی, وہ علماء پر چھوڑو. بھائی میرا جب ہے نہیں, جب مجھ سے نہیں پوچھا جائے گا, ضروریات دین کا حصہ نہیں ہے, اس پر آخرت میں نجات کا مدار نہیں ہے, میں کیوں پڑھوں؟ حضرت خدیجہ کا نام آتا ہے, حضرت مریم کا نام آتا ہے, حضرت عائشہ کا نام آتا ہے. جن کی خصوصیات ہے بہت زیادہ, اور بھی ہے, اس کا یہ مطلب نہیں باقی, لیکن کچھ نام ایسے آئے ہیں ان کے فضائل کا ذکر ہے. حضرت آسیہ کا بھی ہے, ان کا بھی بڑا اونچا, سب ہے ایسے. لیکن یہ ایک مسئلہ, وصفا کے علی نساء العالمین, اللہ تعالیٰ نے چنا تجھے جہان کی عورتوں پر, بڑا اونچا مقام دیے. ہاں بالکل. یا مریم ان اللہ اصطفا کی, اللہ تعالیٰ نے تجھے خاص کر دیا. وہ تو ایک عمومی ذکر ہو گیا نا کہ اللہ تعالیٰ نے تجھے چن لیا ہے, قبول کر لیا ہے. اور وطہرک, یہ الگ ہو گیا. اور یہ واصطفا کی علی نساء العالمین کی دوسری صفت آئی ہے, یہ مطلب یہ ہے کہ خواتین میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو مقام کے اعتبار سے چنا ہے. اللہ کے ہاں بھی آپ کا مقام یہ ہے اصطفا کی, اور لوگوں کے اعتبار سے بھی آپ کو اللہ تعالیٰ نے چن لیے. یا مریم, اے مریم, اقنتی لربکی, اقنتی, اطاعت کیجیے اپنے رب کی. واسجدی, اور سجدہ کیجیے. ورکعی مع الراکعین, اور رکوع کیجیے رکوع کرنے والوں کے ساتھ. رکوع کرنے والوں کے ساتھ مطلب یہ ہے جیسے لوگ نماز پڑھتے ہیں آپ بھی نماز پڑھا کریں, رکوع کریں. دیکھیں اگر جماعت بھی ہو نا تو جماعت کی طرف بھی اشارہ ہو سکتا ہے. وہ اس لیے کہ وہاں رہتے تھے, مسجد اقصی میں وہی رہتی تھی, وہ ہاسٹل بنے ہوتے تھے. اس زمانے میں ایک رواج تھا, یہ ان کے ہاں رہبانیت کا ایک طریقہ چلا تھا. یہ تو بعد میں چلا, لیکن اس سے پہلے بھی یہ اپنے عبادت خانوں میں بڑے بڑے ہاسٹل بناتے تھے, اور کچھ لوگ ہوتے تھے وہ اپنے آپ کو وقف کرتے تھے اللہ کی بندگی عبادت کے لیے. اس کو رہبانیت کہتے ہیں. چھٹے پارے میں ہم پڑھیں گے, چھٹے پارے کے بالکل ورہبانیت ابتدعوها
ما كتبناها عليهم الا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها. انہوں نے رہبانیت گڑی، ہم نے مقرر نہیں کی تھی، لیکن خود پھر اس سے پیچھے ہٹ گئے، اس کا خیال نہیں کیا، اپنے آپ کو وقف کرتے تھے، بس بھائی میں یہ کام کروں گا اور کچھ نہیں ہے. انہی کی بات ہو رہی ہے نا، اسی بنیاد پہ تو انہوں نے یہ کیا سارا. تو یہ وہاں بیٹھ کر کے اللہ کی بندگی، تو وہاں نماز بھی پڑھتے ہوں گے، نماز تو ہوتی تھی جماعت کے ساتھ. زکریا علیہ السلام بھی نماز ہر امت میں رہی ہے جماعت کے ساتھ سب. یہ زکریا علیہ السلام امام تھے، کہاں کے؟ مسجد اقصی کے. اور زکریا علیہ السلام سے پہلے حضرت مریم کے والد امام تھے، عمران ابن ماسان. وہ اللہ کے ولی تھے، نبی نہیں تھے، اور زکریا علیہ السلام اللہ کے نبی تھے. یہ تھے، تو یہ بھی مراد ہو سکتا ہے کہ وہ جماعت کے ساتھ. اصل میں فروع میں اختلاف رہا ہے، کون سی نماز فرض تھی ان کے اوپر اس کا پتہ نہیں لگتا. ہمارے جیسے 5 نمازیں. دوسری بات یہ نماز کی کیفیت کیا. اتنی بات یہ کہ 2 رکن ایسے ہیں، قیام، قعود، رکوع، سجود، یہ تو سب نماز میں ہے. یہ تو نماز کا حصہ ہے. کھڑا ہونا، رکوع کرنا، سجدہ کرنا، یہ تو نماز کے خاص ارکان ہیں، ہر امت میں یہ رہے ہیں. اب اس کی کیا کیفیت تھی اللہ بہتر جانتے، باقی پوری تفصیل. ہاں، اور نماز ایک ایسا فریضہ ہے جو ہر امت میں رہا ہے، کوئی امت اس سے خالی نہیں. نماز، زکوٰۃ، روزہ، ہر امت میں یہ اعمال رہے. فرمایا کہ ورکعی مع الراکعین، اور رکوع کیجئے رکوع کرنے والوں کے ساتھ. یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ رکوع کیجئے رکوع کرنے والوں کے ساتھ، جیسے لوگ رکوع کرتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، آپ بھی سجدہ کریں، رکوع کریں، نماز پڑھیں آپ بھی. ذالک من انباء الغیب، اللہ تعالیٰ فرما رہے یہ غیب کی خبریں ہیں. غیب کی خبریں ہیں. انباء نبأ ان کی جمع ہے، نبأ عن النبأ العظیم. یہ غیب کی خبروں میں سے ہیں. نوحیہ الیک، ہم اس کی وحی کرتے ہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی طرف. غیب کی خبریں ہیں، سمجھ رہے بات کو؟ نبی کی طرف سے غیب کی خبریں آتی ہیں. غیب کا علم نہیں ہوتا، غیب کا علم تو صرف اللہ کو ہوتا ہے. غیب کی خبریں اس لیے کہ نبی کی نبوت کی دلیل ہے نا، یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی کا آنا، پیغامات کا آنا. وما كنت لديهم، اور نہیں تھے آپ ان کے پاس، نہیں تھے آپ ان کے پاس. اذ يختصمون، جب وہ آپس کیا ہے، اذ يلقون اقلامهم، جب وہ ڈال رہے تھے اپنے قلم، اقلام. ایہم یکفل مریم، کہ کون ان میں کفالت کرے گا حضرت مریم کی. حضرت مریم کو جب وقف کر دیا گیا وہاں، تو اب کفالت کا مسئلہ زیر غور ہے کہ ان کا کفیل کون بنے گا. کوئی نگران ذمہ دار تو ہوگا، اسی کے والد تو تھے نہیں، کون؟ اب زکریا علیہ السلام 29 یا 28 افراد نے دعویٰ کیا، سب نیک لوگ تھے، کیونکہ یہ بہت بڑی شخصیت کی بیٹی تھی. تو اب ہر ایک کی وہ یہ تھی کہ میں کروں میں کروں. 29 یا 28 تو یہ ہوا کہ وہاں مسجد اقصی میں سے ایک نہر گزرتی تھی، تو سب وہ بیٹھ کر کے وہاں تورات کو لکھا کرتے. یہ لوگ تورات ان کی مرکزی کتاب تھی اس زمانے میں نا، تو یہ بیٹھ کے تورات کو لکھا کرتے تھے، لکھنا، اس کی تشریح کرنا، سب کچھ کرنا. اب یہ جتنے بھی وہاں لوگ تھے، علماء تھے یا محققین تھے، بیٹھے ہوئے تھے، تو سب نے دعویٰ کیا. تو یہ طے ہوا کہ اپنے قلم اس نہر میں ڈالو. جس کا قلم ڈوب گیا، بہہ گیا، وہ محروم ہو گیا. اور جس کا قلم ڈوبا نہیں، اوپر کی طرف چل پڑا، جس طرف سے پانی کا وہ ہے اوپر کی طرف، اس کا مطلب وہ اس کا حقدار ہو. تو سب کے قلم ڈوب گئے. حضرت زکریا علیہ السلام کا جو قلم ہے وہ اوپر کی طرف چلنے لگا، اور ان کی کفالت جو ہے وہ ثابت ہو گئی. اس کا ذکر ہے. فرمائے وما كنت لديهم، اور نہیں تھے آپ ان کے پاس، اذ يلقون اقلامهم، جب ڈال رہے تھے اپنے قلموں کو. ایہم یکفل مریم، کہ کون ان میں کفالت کرے گا حضرت مریم کی. وما كنت لديهم اذ يختصمون، اور نہیں تھے آپ ان کے پاس جب وہ جھگڑا کر رہے تھے اس پر. میں کروں گا، دوسرے نے کہا میں کروں گا، تیسرے نے کہا میں کروں گا.
تو جھگڑا ہوا تھا. اذ قالت الملائکۃ، اور اس وقت کو بھی یاد کیجئے. اس کا معنی یہ ہوتا ہے اس وقت کو بھی یاد کیجئے جب کہا فرشتے نے جبریل علیہ السلام نے، یا مریم، اے مریم. اب ایک اور عمر وہ آئی ہے، یہاں اجمال ہے، سورہ مریم میں اس کی تفسیر ہے 16ویں پارے میں بڑی تفصیل سے. اے مریم، ان اللہ یبشرک، بے شک اللہ تعالی آپ کو خوشخبری سنا رہے ہیں، بکلمۃ منہ، ایک کلمے کی جو اللہ کی طرف سے ہوگا. کلمۃ اللہ، وہ جو آپ کے پاس عیسائیوں کا وفد آیا تھا نا، وہ جب لاجواب ہو گئے، جواب نہیں بن پڑا، اللہ تو صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 صفات ان کے سامنے پیش کی نا الوہیت کی. کیا عیسیٰ علیہ السلام ہمیشہ سے ہیں، ہمیشہ رہیں گے؟ کہنے لگے نہیں. کیا عیسیٰ علیہ السلام کا علم ہر چیز کو محیط ہے؟ کہنے لگے نہیں. کیا عیسیٰ علیہ السلام اپنی والدہ کے پیٹ سے پیدا نہیں ہوئے؟ کہنے لگے پیدا ہوئے. کیا عیسیٰ علیہ السلام قادر مطلق ہے؟ کہنے لگے نہیں. تو جب کوئی جواب بنا نہیں تو کہتے ہیں آپ خود ان کے لیے لفظ استعمال کرتے کلمۃ اللہ آپ کی کتاب میں آیا قرآن میں، اس کا مطلب قرآن پڑھتے تھے. وہ قرآن تقریباً یہ بالکل سن 9 ہجری میں سن 11 ہجری میں آپ کا انتقال ہوا، تو قرآن تو اکثر نازل ہو چکا تھا نا، صحابہ کرام پڑھتے تھے. تو کہنے لگے آپ کی کتابوں میں ہے کہ آپ کی کتاب میں کہ کلمۃ اللہ، روح اللہ، وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ. تو یہ جو الفاظ آتے اس کا کیا مطلب ہے پھر؟ تو کلمۃ اللہ یہ عیسیٰ علیہ السلام کا لقب ہے. کلمۃ اللہ، اللہ کا کلمہ. کیسے اللہ کا کلمہ؟ مطلب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے کلمہ کن سے پیدا ہوئے، بغیر والد کے. کلمہ کن سے اللہ تعالیٰ نے کن، مطلب اللہ تعالیٰ کے حکم سے پیدا ہو گئے. کلمہ کن کے معنی ہو جا تو وجود میں آ گئے کلمہ کن سے، اس لیے ان کو کلمۃ اللہ کہتے ہیں. جب کہا فرشتے نے کہ بے شک اللہ تعالیٰ خوشخبری دے رہے ہیں آپ کو بکلمۃ، ایک کلمے کے بارے میں، ایک کلمے کی، منہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوگا. اسمہ المسیح، اس کا نام ہوگا مسیح عیسیٰ ابن مریم. مسیح یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا لقب ہے. کیا ہے؟ اور نام کیا ہے؟ عیسیٰ. عیسیٰ باقی جو ہے یہ سب ان کے القاب ہے. اور مسیح لقب یہ دجال کا بھی ہے، مسیح دجال ان کا بھی لقب ہے. ان کا بھی لقب ہے حدیث میں، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے تو قرآن میں استعمال ہوا ہے. کیا مطلب ہے اس کا سمجھے؟ مسیح، مسیح یہ ہے مسح یمسح سے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے مسح یمسح. مسح یمسح کے معنی مسح کرنا. مسح کس کو کہتے ہیں؟ ہاتھ پھیرنا. ان کا ایک معجزہ تھا کہ کوڑ کا بیمار ہوتا تھا، جذام کا بیمار ہوتا تھا، اس کو جب ہاتھ پھیرتے تو وہ ٹھیک ہو جاتا تھا. یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ ہے. ابھی آگے آ رہے ہیں، دیکھیں تھوڑی دیر میں معجزہ آ جائے گا. ہاتھ پھیرتے تھے کسی پر، جیسے مثال کے طور پر پیدائشی طور پر بال نہیں ہے، ہاتھ پھیرا بال آ گئے. کوڑ کا بیمار ہے، ہاتھ پھیر دیا وہ ٹھیک ہو گیا. یہ معجزہ ہر نبی کو کوئی نہ کوئی معجزہ اللہ تعالیٰ دیتے ہیں. عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں کہ جو معجزات تھے ان میں سے کچھ یہ. اور دجال کو کیوں مسیح کہتے؟ تو یہ مسح یمسح سے، مسح یمسح کے معنی چھونا. تو وہ جب ہاتھ لگاتے تھے، مسح کرتے تھے تو آدمی ٹھیک ہو جاتا تھا. یہ مطلب ہے. اور وہ ہے صاح یسیح سے. صاح یسیح کے معنی سیر کرنا، سیاحت سے. سمجھے؟ سیاحت کہتے ہیں، سیاحت کرنے گئے تھے. صاح یسیح سے وہ پوری دنیا کی سیاحت کریں گے. مکہ مدینہ میں داخل نہیں ہو سکیں گے، اور ایک حدیث میں مسجد اقصیٰ کا بھی ذکر آتا ہے، وہاں بھی نہیں جا سکیں گے، وہاں بھی فرشتوں کے پہرے لگ جائیں گے. باقی پوری دنیا میں کوئی جگہ بچے گی نہیں اس سے، دجال سے. انسان ہے، انسان ہے دجال، دجالی کہتے ہیں. تورات تو آتا نہیں تھا نا، تورات تو موسیٰ علیہ السلام پر اترا تھا کسی زمانے میں نا.
یہ تو بہت بات کے پیغمبر ہے. جیسے ہمارے ہاں قرآن حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کے ہاں پہنچ گئے نا، لیکن قرآن تعلیمات تو ان کی ہے نا. مسلمان ابھی بھی عمل کر رہے تھے کہ وہ قرآن آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اترا. اسی طریقے سے تورات اترا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام پر، وہ بہت پہلے گزرے تھے. یہ ان کی مرکزی کتاب تھی جو بنی اسرائیل میں چلی آ رہی تھی. اور عیسیٰ علیہ السلام، زکریا علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام، یہ بنی اسرائیل کے آخری پیغمبر ہے بالکل. تو اس کتاب کو بیٹھ کے جیسے ہمارے ہاں تفسیریں لکھتے ہیں قرآن کے اوپر وہ ہوتا ہے، اس طریقے سے بیٹھ کے وہ لکھا کرتے تھے، کچھ کیا کرتے تھے. جو بالکل تختیوں میں کوئی طور پہ لینے نہیں گئے تھے، تختیوں کی شکل میں ملا تھا. آپ نے پہلے پارے میں پڑھا ہے نا تختیاں. عیسیٰ علیہ السلام کا ہے مساح یمسحو، صاح یسیحو، سیر سے تفریح کرنا، سیر کرنا. میں نے حدیث سنائی تھی آپ کو نا، وہ ساری حدیثیں ہیں کہ یہ جب مکہ آئے گا، مدینہ آئے گا، پھر مکہ بھی جائے گا، مدینہ بھی جائے گا، کوشش یعنی وہاں بھی داخل ہونے کی کوشش کرے گا. اس کا دور بہت خطرناک ہے اور بہت مختصر ہے، بڑا مختصر دور ہے. کہتے مدینے جب آئے گا تو سب سے آخری مورچہ کفار کا جو ہوگا نا وہ ہوگا صلاح کے مقام پر، چند کلومیٹر کے فاصلے پر مدینہ سے. اور یہ چڑھے گا اوپر احد پہاڑ پہ چڑھے گا اپنے ساتھیوں کو لے کر کے، اوپر سے مدینہ منورہ پر ایک نظر ڈالے گا اور پھر مسجد نبوی بالکل صاف نظر آتی ہے نا اوپر سے بالکل واضح. تو یہ کہے گا کہ وہ سفید محل نظر آ رہا ہے، یہ احمد کی مسجد ہے. پھر اس کے بعد جو ہے نا گرز مارے گا اپنا زمین پر، ہاں احد پر زمین پر اپنا گرز مارے گا. جہاں اس کا خیمہ نصب ہوگا اپنے خیمے کو مارے گا. تو اس کو جب مارے گا تو اس سے جو ہے وہ مدینے میں 3 جھٹکے لگیں گے. اور جتنے منافق مرد اور منافق عورتیں ہیں یا جتنے بھی اللہ کے ہیں وہ سب نکل کر اس کی فوج میں شامل ہو جائیں گے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یوم الخلاص وما یوم الخلاص، یوم الخلاص وما یوم الخلاص، یوم الخلاص. نجات کا دن، نجات کا دن کیا ہے؟ نجات کا دن، نجات کا دن کیا ہے؟ یہ نجات کا دن ہوگا مدینے کے لیے. بڑی عجیب ارشادات ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مدینہ منورہ میں معاشی مسلمانوں پر ایک دور آنے والے معاشی بحران، تکلیف آئے گی. فرمایا کہ مدینہ منورہ میں بھی معاشی مسئلہ آئے گا اور لوگ کہیں گے مدینے کے لوگ کہ دیکھیں فلاں جگہ پر بڑی فراوانی ہے، بڑی زراعت ہے، بڑا کاروبار ہے، چلو وہاں چلتے ہیں. کہتے خیال کرنا کبھی کاروبار کے لیے، کبھی پیسوں کے لیے، معاش کے لیے مدینے کو مت چھوڑنا، ورنہ مدینے کو چھوڑا تو گئے. یہ بڑی چیز ہوتی ہے. لوگ تو مدینے کا شوق کرتے ہیں لیکن مدینے کو کا پھر وہ جو عظمت اور ادب ہے نا اس کا خیال رکھنا بھی بہت وہ ہے. کہتے اسمہ المسیح ہو، ان کا نام ہے مسیح، مسح کرنے والے. عیسیٰ ابن مریم وجیہن، بڑے شان والے ہوں گے، وجیہن شان والے، رتبے والے، دنیا میں اور آخرت میں. اچھا وجیہن بڑے شان والے ہوں گے، فی الدنیا والآخرتی، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. دنیا میں بھی بڑی شان والے ہوں گے، نیچے آ رہا بھی. ومن المقربین، اور اللہ تعالیٰ کے مقرب بندوں میں سے ہوں گے، جو قریب ترین بندے اللہ کے خاص بندے ان میں سے بنیں گے. وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ، یہ حضرت مریم کو ابھی خوشخبریاں دی جا رہی ہے ان کے صفات. وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ، اور بات کریں گے لوگوں سے گود میں، یعنی ابھی گود میں ہوں گے، گفتگو کریں گے. یہ ہے نا کہتے جب حضرت مریم ان کو لے کر کے گود میں جیسے پیدائش ہوئی ان کو لے کر کے آبادی کی طرف چلی تو بہت سخت اس میں تھی، یعنی ایک ذہنی اس میں کہ لوگ کیا کہیں گے. ہوتا ہے فطری طور پر، میں زمین مجھے وہ کر دیتی، میں زندہ نہ رہتی تو یہ. تو جیسے انہوں نے دیکھا یہود نے، یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ، نہ آپ کے والد بدکار آدمی تھے. یا اخت ہارون، اے ہارون کی بہن. ہارون کا بہن کی ان کے چھوٹے بھائی تھے، انتقال ہو گیا تھا، ہارون نام تھا. کہتے
یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء، نہ تو آپ کے والد بدکار آدمی تھے، ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیا، نہ آپ کی والدہ بدکار تھی، آپ نے کیا کیا؟ وہ خاموش رہی. فاشارت الیہ، ان کی طرف اشارہ کیا. قال انی عبد اللہ، گود میں سے بول پڑے انی عبد اللہ، میں اللہ تعالیٰ کا بندہ ہوں. آتانی الکتاب، اللہ تعالیٰ نے مجھے کتاب دی ہے. وجعلنی نبیا، اللہ نے مجھے نبی بنایا ہے. وجعلنی مبارکا اینما کنت، جہاں کہیں ہوں اللہ نے مجھے برکت دی ہے. واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا، اور مجھے زکات اور نماز کی وصیت کی ہے جب تک میں زندہ رہوں. یہ انہوں نے گود. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی خصوصیت ہے کہ نبوت وقت سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ان کو نبوت دی، ورنہ نبی کو عام طور پر نبوت ملتی ہے 40 سال کی عمر میں. زکریا علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام، ان دونوں کی خصوصیات ہیں. حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ان دونوں کی خصوصیات ہیں. کہتے ہیں وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ، اور کلام کریں گے لوگوں سے گود میں. وَكَهْلًا، اور بڑھاپے میں. اشارہ سمجھ رہے ہیں؟ العاقل تکفیہ الاشارہ، عقل مند کے لیے اشارہ کافی ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پہ اٹھایا گیا، وہ بالکل جوان تھے، بھی شادی بھی نہیں ہوئی تھی، شادی نہیں ہوئی، بالکل جوان. تو یہ کیا مطلب؟ فی المہدی، گود میں، وکہلن، اور بڑھاپے میں بھی بات کریں گے. اس کا مطلب طبی عمر کو پورا کریں گے، اپنی طبی عمر پوری کریں گے. بعض مفسرین یہ فرماتے ہیں فی المہدی، گود میں، وکہلن، اور بڑھاپے میں. ومن الصالحین، اور نیک لوگوں میں سے ہوں گے. قالت، حضرت مریم فرمانے لگی رب، اے میرے رب، انا یکون لی ولد، کہاں سے ہوگا میرے لیے لڑکا، بچہ. ولم یمسسنی بشر، اور مجھے کسی انسان نے ہاتھ نہیں لگایا. ایک ہوتے نا ولم یمسسنی بشر، مطلب دو طریقے ہوتے ہیں بچہ پیدا ہونے کے. یا تو یہ ہے کہ شادی ہو، بچہ پیدا ہوتا ہے، تو یہاں فرما دیے ولم یمسسنی بشر، مجھے ہاتھ نہیں لگایا. اور سورہ مریم میں ہے ولم اک بغیہ، میں بدکار بھی نہیں ہوں. تو کیسے بچہ پیدا ہوگا؟ قال کذالک اللہ یخلق ما یشاء، فرمایا اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ پیدا کرتے ہیں جو چاہے. یہ اللہ کا نظام ہے. وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا، جب اللہ تعالیٰ فیصلہ کرتے ہیں کسی کام کا، کسی کام کے ہونے کا، کرنے کا فیصلہ فرماتے ہیں. فَإِنَّمَا، پس پختہ بات ہے، یقول، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں لہو، اس کام سے، کن، ہو جا، فیکون، وہ کام وجود میں آ جاتا ہے. اور خصوصیات کیا ہے؟ وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ، وہ کتاب کی تعلیم دیں گے. دیکھو بیچ میں کاٹا اس کو، تھوڑا سا غور سے، بیچ میں فاصلہ آ گیا. اب دوبارہ الگ بات، وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ، اللہ تعالیٰ ان کو کتاب کی تعلیم دیں گے. وَالْحِكْمَةَ، اور حکمت کی تعلیم دیں گے. غور سے دیکھیں. وَالتَّوْرَاةَ، تورات کی تعلیم دیں گے. وَالْإِنْجِيلَ، انجیل کی تعلیم دیں گے. دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں تورات یہ بنی اسرائیل کی مرکزی کتاب تھی، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو کتاب ملی تھی وہ کون سی تھی؟ انجیل. اب مسئلہ یہ ہے کہ تورات انجیل کا تو صاف ذکر ہو گیا، یہاں آ رہے وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اللہ ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم بھی دیں گے. حکمت سے مراد ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت. امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے، جو بہت بڑے عالم اس امت کے گزرے ہیں، بڑی حدیث کی بڑی بڑی کتاب، حافظ تھے، حدیثیں ساری یاد تھی ان کو، وہ فرماتے ہیں کہ الحکمت باتفاق السلف السنہ، ہمارے جتنے بڑے حضرات گزرے ہیں، یعنی صحابہ یا مثال کے طور پر تابعین، یہ بڑے حضرات، وہ سنت کے لفظ کا اطلاق کہاں کرتے تھے؟ حکمت کا سنت پر، سنت کے لیے اس لفظ کو استعمال کرتے تھے. تو فرمایا وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ، اللہ کتاب کی تعلیم دیں گے.
کیا معنی؟ قرآن کی تعلیم، اور حکمت کی تعلیم سنت کی تعلیم. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، دجال کو قتل کریں گے، خنزیر کو قتل کریں گے، صلیب کو توڑیں گے، یہود کو قتل کریں گے، اللہ کے دین کو غالب کریں گے، 40 سال تک حکومت کریں گے اور اس امت کی قیادت کریں گے، امتی کی حیثیت سے آئیں گے. نہیں، عیسائیوں کو تو اکثریت تو ماری جائے گی، عیسائیوں کی، عیسائی اکثر مقابلے میں مارے جائیں گے. محمد کہتے ہیں حضرت مہدی رضی اللہ عنہ، حضرت مہدی مدینے میں پیدا ہوں گے، ان کا نام محمد ہوگا، ان کے والد کا نام عبداللہ ہوگا. یہ ہے. اور مکے میں لوگ ان کے ہاتھ پہ بیعت کریں گے، اور دمشق کے اندر ایک جگہ ہے غوطہ نام ہے، غوطہ، وہاں سے اپنی تحریک کا آغاز کریں گے. اور بالکل جب ان کی تحریک عروج پر ہوگی، کہتے ہیں حضرت مہدی کے دور میں، دیکھیں یہ بڑی عجیب باتیں ہیں، یہ ابھی جو اس پہ حملہ ہوا تھا نا افغانستان پہ، اور یہاں ہمارے ملک میں حالات خراب ہو گئے تھے، لوگ کیسے محتاط ہو گئے تھے. کہتے ہیں حضرت مہدی کے دور میں مینا میں بڑی سخت جنگ ہوگی، مینا میں بڑا قتل عام ہوگا حج کے موقع پر، اور ان کا ساتھی وہاں سے بھاگ جائے گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے یعنی حضرت مہدی، حاجیوں کو لوٹا جائے گا، لوگ لوٹیں گے حاجیوں کو، بہت قتل عام ہوگا، یہاں تک کہ جمرات کے اوپر خون بہے گا. اور وہاں سے یہ آئیں گے سیدھا کہ کئی لوگ میرے ہاتھ پہ بیعت نہ کر لیں، یہ سیدھا مکے آئیں گے. وہاں جو ہے یہ رکن یمانی مقام حجر اسود کے درمیان وہاں لوگ پکڑ لیں گے. ایک روایت میں آتا ہے کہ وہ اس سے جو ہے لپٹے ہوئے ہوں گے، کعبۃ اللہ کے خلاف سے رو رہے ہوں گے، اور لوگ ان کو پکڑ کے پہچان لیں گے، ان کے ہاتھ پہ یہاں ہم آپ کے ہاتھ کے بیعت کرتے ہیں، کیونکہ میں نہیں کرتا ہوں. لوگ کہیں گے اگر آپ نہیں کرو گے تو ہم آپ کو قتل کر دیں گے، آپ کو یہ بیعت لینی پڑے گی لوگوں سے. اور یہ کر کے اور لوگ ان کے ہاتھ پہ وہ کریں گے. اور پھر اپنی تحریک کا آغاز کہاں سے کریں گے؟ دمشق سے. کہتے عصر کی نماز کا وقت ہوگا، اذان ہو چکی ہوگی، نماز کی تیاری ہوگی. اتنے میں عیسیٰ علیہ السلام جو ہے دمشق کی جامع مسجد کے مشرقی مینارے میں 2 فرشتوں پر سارا دیے اتر جائیں گے، اور اوپر مینار میں سے آواز دیں گے کہ سیڑھی لاؤ بھائی میں نیچے آ جاؤں. اور بالکل ایسے تازہ جیسے غسل کیا ہے، وہ پانی کے اثرات ہوتے ہیں نا، ایسے تازہ. نیچے جب آئیں گے تشریف لائیں گے تو حضرت مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہیں گے کہ اے اللہ کے نبی آپ نماز پڑھائیں. وہ کہیں گے نہیں، یہ اس کے مستحق آپ ہے، میرا صرف اللہ نے دوسری ڈیوٹی لگائی ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے یہ مقام اس امت کو دیا ہے، میں جو ہے وہ مقتدی کی حیثیت سے نماز پڑھوں گا. حضرت مہدی نماز پڑھائیں گے. تو کہتے ہیں ایک حدیث میں دیکھ رہا تھا، کہتے ہیں کہ یہ جو نماز پڑھا رہے ہوں گے اتنے میں دجال حضرت مہدی کے مقابلے کے لیے آ گیا ہوگا 70,000 آدمیوں کے ساتھ، وہ کہیں کھڑا ہوگا وہاں پر. کہتے ہیں کہ جیسے نماز ہو جائے گی عیسیٰ علیہ السلام اٹھیں گے، اس کو پتہ لگے گا نا، وہ بھاگے گا. اب وہ بھاگنا شروع کر دے گا، اور وہ ایسے پگھلے گا جیسے کہ وہ نہیں ہوتا، آپ نے برف کو دیکھا ہوگا، برف جیسے پگھلتی ہے نا، اسی طریقے سے جب وہ عیسیٰ علیہ السلام کا نام سنیں گے تو پگھلنا شروع ہو جائیں گے. کہتے ہیں ان کے ساتھی کھڑے ہوں گے، تا حد نگاہ عیسیٰ علیہ السلام کی نگاہ جہاں پڑے گی یہود کی لاشیں گرتی جائیں گی. یہ ہے سب. اور فیصلے کس چیز کے؟ پھر حضرت مہدی کا انتقال ہوگا. یہودی ہے، یہودی. یہ من حیث القوم یہود ان کی اتباع کریں گے. ویسے تو سارے دنیا کے خواہشات پرست لوگ ان کے پیچھے چلیں گے، لیکن بہت بڑی قوت ہے نا، جب اللہ کا نبی فرما رہے بہت بڑا فتنہ ہے، تو کچھ تو ہے. تو کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام ان کی نماز جنازہ پڑھائیں گے، ان کی تدفین کریں گے، پھر اس کے بعد مسلمانوں کے امیر بن جائیں گے عیسیٰ علیہ السلام. 40 سال حدیث میں آتا ہے حکومت کریں گے. کیا چیز؟ وہ میں نے بتایا نا ابھی، مہدی. مہدی مہدی ان کا لقب ہے اور ان کا نام ہوگا محمد. 40 سال کرتے رہتے ہیں ہاں وہ تو دجال کا ہے.
وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ، کتاب اللہ تعالیٰ ان کو عیسیٰ علیہ السلام کو کتاب کی تعلیم دیں گے. الکتاب سے مراد خاص کتاب کی طرف اشارہ ہے. دیکھیے یہ اس لیے بعض تفسیروں میں لکھا ہے کہ کتاب سے مراد لکھنا پڑھنا، حکمت سے مراد دانائی، لیکن صحیح تحقیق یہ ہے کہ الکتاب سے مراد قرآن کریم ہے. والحکمت سے مراد کیا ہے؟ سنت، تورات اور انجیل سب. ورسولا الی بنی اسرائیل، اور رسول ہوں گے کن کی طرف؟ ورسولا، اور رسول ہوں گے بنی اسرائیل کی طرف. بس یہاں تک ہو گیا. رسول ہوں گے بنی اسرائیل کی طرف. یہ حضرت مریم کو فرمایا خوشخبری کے موقع پر. اب یہ عیسیٰ علیہ السلام آ بھی گئے اور نبوت کا دعویٰ بھی ہو گیا. انی قد جئتکم بآیۃ من ربکم، ذکر کی عافیت میں. الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ وأصحابہ اجمعین. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين.